صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم فگن بابا نارن سے آئے اٹھو کرو نہ اب فگن بابا نارن سے آئے بابا کا سر بھی ہے جدا دامن بھی در در ہے کہیں ہے در اس خدر سارا جگر فگر ہے دل میں کھڑی ہے برچیاں بابا نارن سے آئے گھوڑی میں کس طرح ہو ہم چھپائے تم نے بازو تو ہے کھٹ گئے کیسے بچائے تم نے آئے شمر نہ بابا رن سے آئے چہن ہے رن میں تیری سورج بھی اب تو دل گیا سونے ہے کیسے خدر بلند خیمہ تمہارا جل گیا جایا ہے تیرا ہر طرف دون بابا رن آج رخصت ہو رہی ہے تم سے ذرا فصلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں فصلیاں توڑی گئی کیسے یہ بتلاؤں گی میں حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں ہاتھ پہلو سے نہ تم میرے ہٹانا یا علی آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہائے بابا تیری بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا دہلیز پہ جس گھر کی
آتے تھے سلامی کو بعد آپ کے اس گھر کی توقیر ذرا دیکھو امت کا اسی در پر اے آگ کلے آنا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں مثل پہلو ہے شکستہ خبر زہرا دھوپ میں سائے میں بابا کا روزہ سائے میں بابا کا روزہ خبر زہرا دھوپ میں مثل پہلو ہے شکستہ خبر زہرا دھوپ میں گنبد خضرا کے سائے میں نہیں رہتے رسول اپنے امت کے ستم پر رو رہے ہیں دل ملو دیکھتا ہے روز آقا دیکھتے ہیں روز آقا خبر زہرا دھوپ میزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین سے ہم سائیوں کے خوف سے آگاہ ہے جہاں لوگوں میرے یتیموں سے کرنا نگہبان اب ساتھ ان کے اور تمہارے ہیں ہم کہاں بن ماں کی ہوتی ہے میرے دکھیا بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بیٹی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجون سر اللہ فی کل موجون نقطۃ الدائرۃ الوجون صاحب لواء الحمد والمقام المحمون قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة علی ولیہ وزیرہ وامینہ والاشرف العطرت من ذریت باب الحکمہ سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر فشانہی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس
اعلموا انی فاطمۃ و ابی محمد. میں نے شہزادی کے خطبے سے جو بہت سارا خوبصورت یہ کلام ہے بیوی کا، پیغاموں سے بھرا ہوا، نصیحتوں اور فضیلتوں سے بھرا ہوا، اس کا صرف ایک ابتدائی حصہ جا کے سبھی پڑھتا تو پھر ترجمہ ضروری اور پھر وقت اس طرح سے سمیٹنا مشکل ہوتا ہے. میرا بس چھوٹا سا فقرہ اس پورے خطبے میں ایک پوائنٹ جسے کہا جائے میں نے تلاوت کرتے ہوئے شرف حاصل کیا ہے. یہ مجلس کسی کے ایصال ثواب کی نہیں، یہ مجلس بی بی کی ذات سے مخصوص ہے، لہذا ایصال ثواب میں لوگوں کی خوشنودی کے لیے آ جاتے ہیں، ویسے ٹھیک ہے ایک مجبوری ہے، لیکن یہ مجلس فقط رضائے الہی اور خوشنودی اہل بیت اور خاص طور سے وقت کے امام کی خدمت میں پرسے کی نگاہ اور پرسے کی نیت سے آپ بیٹھے رہیں. دو چیزیں بس، اس سے زیادہ نہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے دو جگہ تھوڑا وقت کا خیال رکھ لینا، جب ایک جلوس کے لیے تیاری ہو تو لوگ پھر تمہاری سنیں گے نہیں، اور ایک وقت جب دیغ گرم ہو تو پھر بھی اس وقت بھی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے. جلوس اور دیغ دونوں میں تھوڑا سا وقت کا خیال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن یہ بھی جانتے ہوئے جو مجالس اہل بیت کی شہادت سے وابستہ ہوتی ہے، لوگ وہاں اس قانون سے ہٹ کے بیٹھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم امام کی شہادت یا بالخصوص جیسا کہ شہزادی کی شہادت کی سلسلے کی یہ مجلس خلوص دل سے سننے کے لیے آپ بھی آئے ہیں. اسی ارادے سے میں بھی اپنے اہم ذمہ داریوں کو چھوڑ کے یہ اہم ذمہ داری سمجھ کے آیا ہوں. کتنا سادہ سا جملہ ہے، لیکن یہ سادہ نہیں ہے. شہزادی کے مبارک سے اگر نکلا ہوا ہے تو اللہ جانے کتنی حکمت اس میں پوشیدہ ہیں، جسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. کلام معصوم کا سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. ایک کلام خدا ہے جو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن مشکل اس لیے تھوڑا کم ہے کہ چہاردہ معصومین جو ہمارے مشکل کشا ہیں وہ سب ان مسائل، ان آیات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. کلام معصومین وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. بعض معصومین کے کلام کو خود قرآن حل کر دیتا ہے، اور بعض جو چیزیں سخت ہیں وہ ظاہر سی بات ہے علماء کے بغیر وہ اس بات کو سمجھنا، اہل علم کے بغیر سمجھنا بہت مشکل ہے. جس کلام کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بچوں کے خاطر، اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شہزادی نے ایھا الناس کہا. دربار میں داخل ہونے کے بعد بی بی کی نگاہوں میں اب وہاں صاحبان تقوی، سمجھ رہے ہیں یہ خطبہ کہاں کا ہے، اہل علم، اہل ایمان، کچھ نہیں ہے. بی بی جانتے ہیں کہ جن سے میں خطاب کر رہی ہوں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس سے کلام کیا جائے اس کی حیثیت کے مطابق الفاظ کو معین کیا جاتا ہے. بی بی نے بات کرنے والوں کو دیکھنے کے بعد ایھا الناس کہا. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. کافی ہے ایھا الناس، ختم ہو گئی بات. ایھا الناس اعلموا، جانو، انی یعنی بے شک میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خالی اتنا کہتی کافی تھا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، بات ختم تھا. جبکہ آگے کہا میرے بابا محمد ہیں. جا کے یہاں اتنے بڑے جملے کے بجائے اتنا کہتی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں. پتہ تھا بھی شہزادی کو کہ میرے بعد کتنے بیٹیاں لوگ بنائیں گے. خالی بیٹی کہہ دیتی تو کتنا بڑا مشکل مسئلہ تھا. نام لے کے بتایا کہ میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچانو، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. نام اس لیے پیش کر دیا
کہ جو بھی میرے مقابل میں آئے نام والی فاطمہ ہو، رسول کے بیٹی کے اعتبار سے نہ آئے، اور وہ بیٹی فقط میں ہوں جس کا نام فاطمہ ہے۔ اور نام اس لیے بھی کہا کہ دنیا کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ لوگ جب بھی کوئی نیا نام سنتے ہیں اس کے جستجو میں رہتے کہ بھئی مثلا ہمارے معاشرے میں ایک نئی چیز ابھی چل رہی ہے، نیا نام۔ شہزادی نے اپنے تعارف میں نام لیا تاکہ دنیا پہچانے کہ یہ نام کیا ہے، اس کے فلسفے کی طرف جائے، اس نام کے فصاحت و بلاغت کی طرف جائے۔ جا کے کہتے ہیں کہ میں بنت رسول ہوں، یہ نہیں کہا، نام کہا میں فاطمہ ہوں۔ اب وہ فاطمہ کے نام کی فصاحت کی طرف جائے، شخصیت کی طرف جائے، ہمیں متوجہ کیا ہے۔ چند باتیں توجہ کیجیے گا، لیکن تھوڑا سا آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے اور ایک پیغام دیتے ہوئے میں یہاں واپس آؤں گا۔ اس بیوی کے لیے اتنا کافی ہے جس حدیث قصہ کو روزانہ ہر پروگرام میں کم از کم شب جمعہ، دکان کے افتتاح، نکاح قانی، جہاں ہم جس حدیث قصہ کو صدیوں سے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتدا میں بڑا پیغام ہے۔ جا کے حدیث قصہ کا ہر جملہ اپنے اندر فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے جملے کو تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں واپس آ رہا ہوں۔ بیوی کا تذکرہ ہے، ضروری ہے یہ کہ شہزادی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی اجدو فی بدنی ضعفاً، بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جو ساری کائنات کی مصیبتوں کو دور کرے، جو ہر مصیبت زدہ کے لیے راہ حل ہو، وہ رسالت مآب اپنے بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کیا پیغام ہے اس میں؟ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے مسائل و مشکلات کا حل کسی اور کے پاس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جب بھی کوئی کمزوری ہو، کوئی نقاہت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو لوگوں سے نہ کہو۔ لوگ مصیبتوں کا حل نہیں رکھتے۔ جہاں سے ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے، مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں، وہ در اگر کوئی ہے تو در فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ اور ہمیں یہ پیغام دیا، مصیبتیں ایرے غیرے سے سنانا نہیں۔ جو میں سب کی مصیبتیں حل کرنے والی ذات ہوں، وہ میں یہاں آ کے بتا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ جب میں محمد ہو کے در زہرا سے ہٹ کے نہیں جاتا تو تم بھی اس در سے ہٹ کے کہیں اور نہ جانا۔ ایک بار صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تمہارے اپنے مسائل، تمہاری اپنی مصیبتیں، تمہاری اپنی خواہشیں اس جگہ سناؤ جہاں سے حل ہو، جہاں سے مسئلہ حل کیا جائے۔ ہم معاشرے کے پیچھے رہتے ہیں، جتنا ٹائم ہم لوگوں کے پیچھے صرف کرتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ذلیل بھی ہوتے ہیں، رسوا و شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر پلٹانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس دروازے کے طرف اس میں کا آدھا وقت بھی اگر دے دیں، پھر ہمارے توفیقات میں اضافہ ہو، راستے کھلتے چلے جائیں اور ہمیں پھر عزت کی زندگی میں مل جائے۔ اس در سے جب ایک چیز ملتی ہے تو وہ 10 راہوں کو پیدا کرتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے شہزادی سے فرمایا کہ بیٹا میں اپنے ضعف، بدن میں ضعف، آپ نے کہا اعوذک باللہ، اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رسالت مآب نے کہا آج اللہ کی پناہ کیا چیز ہوتی ہے واضح کر دینا ضروری ہے۔ تو فوراً آپ نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، آپ نے اے بیٹی مجھے کسائے یمانی دے دو، اور دنیا کو بتایا کہ پناہ اگر کوئی چیز ہے وہ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ تو شہزادی نے کیا کہا؟ میں فاطمہ۔ بہت بابرکت یہ نام ہے۔ اس نام کی جو باتیں تاریخ میں لکھی ہیں ان میں ایسے علماء کا تذکرہ ہے کہ جب بھی بیوی کا
نام انہیں لینا ہوتا تھا تو وہ وضو کر کے آتے، پھر بعد میں وہ نام لیتے۔ اس مقدس بیوی کا نام جب لیتے، القاب لیتے، تو اتنا گھبراتے نہیں، جب نام لینے کی نوبت آتی تو کہتے کہ رک جاؤ میں وضو کر لوں۔ اس ذات گرامی کا نام فاطمہ۔ آج یہ نام ہمارے معاشرے میں جس نام کو رکھنے کی تاکید اہل بیت نے رکھی کہ جب نام رکھو یہ بہت مبارک نام ہے، محمد و علی و حسن و حسین و فاطمہ، ان کے القاب یہ نام۔ لیکن آج ہمارے جدید ماحول میں لباس کا ماڈل ہی نہیں بدلا، بالوں کا ہی ماڈل نہیں بدلا، ان میں سے ایک چیز یہ بدلی کہ مولانا یہ نہیں نیا نام، اور اس میں پتہ نہیں یہ کون سی کہاں سے، مجھے آپ بتا دیجئے گا کہ وہ میم آیا ہے، میم سے نام شروع ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ تو انگلش بولتے ہیں کہ مولانا پی بتایا گیا ہے، کہیں کوئی چیز اس سے لینا دینا ہی شریعت میں نہیں ہے۔ اور بڑی مصیبت میں آپ کو سنا دوں، اہل بیت کا نام رکھنے کے لیے ذرا استخارہ دیکھ لیجئے کہ زہرا رکھیں کہ علی رکھیں۔ ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں اس کی طرف ذرا اشارہ دے رہا ہوں میں۔ کس ناموں کے لیے؟ اہل بیت کے نام کے لیے استخارہ دیکھ لیجئے۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرے لیے فریضہ بنتا ہے کہ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے سناؤں جن سے معاشرہ گزر رہا ہے۔ جتنے لوگ ہیں ان سے میری دست بستہ گزارش ہے، دو کاموں میں کبھی استخارہ نہ دیکھیں۔ ایک، اہل بیت کے نام رکھنے میں کبھی بھی کسی نام کو رکھنے میں استخارہ بھولے سے کبھی نہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ کوئی وہ چیز ہے کہ یہ استخارہ مثلا یہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، سمجھ میں آیا کہ یہ کھانے سے نقصان ہے اس لیے آپ نے دیکھا، یہ کروں کہ نہیں کروں، یا نہیں ممکن ہے کہ اس میں نقصان ہو۔ اہل بیت کے نام میں یہ کوئی پہلو نقصان کا ہے؟ ارے نہیں معلوم آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی اس ناموں میں ایک پہلو نقصان کا بھی ہے کیا کہ جس کے لیے کہتے استخارہ دیکھ لیجئے؟ بھولے سے کبھی استخارہ اور پھر یہ دیکھنا کہ میم ہو یا شین ہو، کچھ نہیں۔ بیٹی ہو تو شہزادی کے نام پر یا پھر ان کے القاب سے ہٹ کر آگے نہ جائیے۔ یہ اور بات ہے کہ 25-30 اگر دے دیں تو پھر کنیزوں کے نام ڈھونڈیے، ورنہ اگر 1-2 بیٹی ہو تو پھر اس میں شہزادی زہرا، مرضیہ، راضیہ، عذرا، اس سے بہتر کوئی نام ہو نہیں سکتا۔ روایات میں ہے کہ جن گھروں میں یہ نام رکھے جائیں اور بلائے جائیں، خدا کہتا فرشتوں دیکھتے نہیں ہو اس جگہ ہمارے ان اہل بیت کا نام بلایا جا رہا ہے، جاؤ اس گھر پہ رحمت نازل کرو۔ بلانے کے فائدے ہیں، صرف اپنے بچوں کا نام رکھ کر چھوڑنا نہیں۔ بڑی مصیبت ہے کہ ہم نام ایک تو ڈبل نہ رکھیے، یہ بھی ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، ڈبل میں رکھیے تو معصومی نہیں ہوں، مثلا علی، نقی، حسن، عباس یہ رکھیے تاکہ عباس بلائیں یا حسن بلائیں کچھ بھی۔ لیکن ہمارے پاس کیا کریں، کسی کا نام نہ ٹکرا جائے، ڈر لگتا ہے، لیکن بہرحال میری اپنی ڈیوٹی میں گھبرانے سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں۔ مثلا سمجھانے کے لیے کوئی اپنے اوپر نہ رکھے، مجھے نہیں پتہ یہاں کوئی ایسے ہو، مثلا سمجھانے کے لیے مقبول علی بلائیں گے، علی نہیں مقبول بھائی، 1000 مرتبہ بھی بلائیں گے تو اس نام کے مقبول بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر اگر علی بلاتے رہیں گے، بلانے کے وجہ کا بھی اثر ہمیں ملے گا، جسے پکارا جائے اسے بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے یہاں جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہی نام ہوتے ہیں جس کے بلانے کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک رکھیے، زہرا بلاتے رہیے، عذرا بلاتے رہیے، علی بلاتے رہیے، حسن بلاتے رہیے۔ اب میں دلیل دوں گا تاکہ آپ میرے سے متصل ہوں اور میں جو بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں تیزی سے وہاں آؤں، آپ ذرا متوجہ ہو کے دیکھیں۔ مثلا ایک نمونے کے طور پر، مثلا شہزادی کہ یہ نام کتنا زیادہ اہل بیت کو پسند ہے کہ اس نام کو بہت زیادہ، مثلا امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹیوں کے نام فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ رکھا۔ یہ کبریٰ صغریٰ پہچان کے لیے ہے، ورنہ دونوں کے نام فاطمہ اور فاطمہ ہے۔ ذرا آگے چلے جائیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ مثلا
मासूमा कुम नाम नहीं है ये, फ़ातिमा कुबरा उनका नाम है। फ़ातिमा कुबरा, फ़ातिमा सुगरा, फ़ातिमा उस्ता, फ़ातिमा उखरा। हम में से कोई ऐसा बंदा है जो इतना बर्दाश्त कर ले? 2 बार नाम रिपीट कर दे तो बर्दाश्त करे, लेकिन इमाम ने ये कुबरा सुगरा उस्ता उखरा ये खाली वो बच्चों के समझने के लिए, बड़ी छोटी दरमियानी औसत आखिर, नाम फ़कत फ़ातिमा 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 फ़ातिमा। जो सरापा इल्म हो, हम जैसे जाहिल डिक्शनरी से फ़ोन से इतने सारे नाम निकालते 10-20 उनमें से एक सेलेक्ट करते, जो सरापा इल्म हो उनके पास कोई अच्छे मॉडल के नाम नहीं थे। आपने रखे नाम बेटियों के 4 फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आ जाइए, आपने बेटों के नाम रखे अली 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 अली। चौथे इमाम को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, नाम थोड़ी है ये, लक़ब है। अली, अली असग़र, अली, अली अकबर, अली असग़र अकबर, ये सिर्फ पहचान के लिए। अब मैं वो बात आपकी सुनी हुई रिपीट करता हूँ। मरवान ने जब पूछा चौथे इमाम से नाम क्या है, आपने कहा अली। भाई का नाम क्या है, आपने कहा अली। तीसरे का नाम क्या है, आपने कहा अली। तो उस मलऊन ने यह कहा था कि क्या बाबा के पास कोई और नाम नहीं थे? इमाम जवाब दे सकते थे, लेकिन जिन्होंने नाम रखा था उनकी ज़बान से दुनिया को मिलता तो बहुत अच्छा था। घर आए, बाबा ने, सैयदुश्शुहदा ने देखा, बेटा खैरियत तो है? कब आओ? रास्ते में मरवान से मुलाकात, उसने नाम पूछा, मैंने कहा अली, भाई का नाम अली, भाई का नाम अली। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा यह क्या है अली अली अली। हजरात, जिन्हें नाम से इतना चिढ़ रही हो, नाम से इतना गुस्सा रहा हो, वो शख्सियतों से कितना चिढ़ते होंगे। इमाम का जुमला सुनिए, यह नसीहत है और आगे बढ़ता हूँ। इमाम ने कहा कि अगर खुदा मुझे 100 बेटे भी दे तो मैं सबके नाम अली 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 रखूँगा। और आज हमारा माशरा, भाई के, बड़े भाई के घर में अगर अली है, नहीं मौलाना भाई के घर में अली है। अरे तुम्हारे घर में अली है। भाई के घर में अगर एसी हो तो तुम्हारे घर में एसी आए तो कभी ये नहीं कहते वहाँ एसी है, मेरे घर में एसी क्यों? वहाँ वो है, मेरे घर में ना। बिल्कुल वैसे दुनियावी सारी चीजें एक जैसी, नाम में एक फातिमा अगर बड़े के घर हो या छोटे के, तो हम ये कह के उस नाम को यूं रिजेक्ट कर देते हैं। बहन के घर फातिमा है, बड़े भाई के घर फातिमा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरे फरीज़ा है, हर घर में फातिमा, वरना वो घर कहीं ना कहीं रौनक की कमी रहेगी उस घर में। प्लीज़ आज के जो बच्चे आने वाली नस्ल के हैं उनसे गुजारिश, इरादा करें कि अल्लाह पहली बेटी दे। बेटियां रहमत हैं, बेटियों की दुआ किया कीजिए, लेकिन जिन्हें बेटों के लिए दुआ की ख्वाहिश होती है वो लंबे जोड़े घोड़े की वजह से सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्ज ये कर रहा था कि कोशिश खुदा हमें तौफीक दे कि नाम रखें अली, मुर्तज़ा, हैदर, कर्रार, अज़रा, ज़हरा, लेकिन हमारे पास अल्लाह ना करे कहीं अब नाम नहीं रिपीट करता, दिखाई नहीं देते, अब कम होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं नए नाम। मैं वो सब इस्तिखारों के फ़ोन के अगर रिपीट सुनाऊँ तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ये नाम रखिए अज़रा, नहीं मौलाना नया नाम बोलो। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद इस्तिखारा क्यों देखूँ, मौलाना एक नया नाम बोलिए। मैंने कहा मर्जिया, नहीं मौलाना। फिर मौलाना बिल्कुल नया नाम। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर कहा कि आप हो सके तो मौलाना ये तो बहुत फातिमा है मौलाना, ये हमारा माशरा है, आप बुरा ना मानिए। लिहाजा गुजारिश है कि इस बाबरकत नाम को लेके चलिए और बुलाइए इस नाम को, ताकि वो जो हमारी मर्ज़ी के नाम रख के गाली दे देते हैं, कम अज़ कम ये नाम रखेंगे तो गालियों से तो बच जाएंगे। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की। मजलिस को तेज़ी से ख़त्म करना है, 2 बातें उसका जवाब और मजलिस तमाम। नंबर 1, अली अलैहिस्सलाम की खामोशी, इतना बड़ा जुल्म हो गया बीबी किया, उसकी इल्लत क्यों मेरा आका खामोश है? घर में दरवाजे पर आग, मसाइब पे नहीं, मगर मैं अली अलैहिस्सलाम की खामोशी बच्चों के खातिर कि कम अज़ कम जाने के मौला है, खामोश रह गए, इतना बड़ा जुल्म हुआ, उसकी इल्लत। उसके बाद 1-2 खुतबा, इतना तवील क्यों, 2 का जवाब, बस ख़त्म मजलिस। कोई मामूली जुल्म है ये?
ہمارے گھروں میں اگر کوئی زیادہ آواز سے بھی بولے سنبھل کے، تھوڑا آواز دھیمی سے، ہم لوگ ڈانٹتے ہیں، ذرا آواز آرام سے، نام کو بھی بلا تو تھوڑا اس طرح سے ہم لوگ ڈانٹ دیتے ہیں. معمولی گھرانے کے پاس بھی آواز سے بولے یار آرام سے، یہ دروازے کو اتنا تیز کیوں ٹھوک رہے ہیں، آ جائیں گے ابھی تم مارے ہو، ذرا رکو. وہ دروازہ جہاں رسالت ماں با کے سلام کرے، وہ دروازہ کہ جس کے سلسلے میں آیات قرآن موجود ہیں، فضیلتوں سے بھرا ہوا گھر، حکمتوں سے بھرا ہوا گھر، عظمتوں سے بھرا ہوا گھر، جسے سب جانتے تھے مگر جب آئے ہیں وہ ہلڑ، وہ ہنگامہ، وہ بدتمیزی، وہ لکڑیاں، ان کو کیا پتہ نہیں تھا؟ کیا نہیں پتہ؟ سب تھا کہ علی ہیں، اسی لیے تو کہا کہ چھوڑو علی کو، نکالو علی علیہ السلام کو. آپ کو پتہ ہے کس سے یہ بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں؟ جسے دیکھ کر لوگ پہاڑوں پہ بھاگ جاتے تھے، جس کی آمد سے لوگ سیدھے اپنے تلواروں کو نیام میں رکھ لیتے تھے، جسے دیکھ کے پھر کہتے تھے آج جنگ کی کامیابی کا صحرا علی کے ہاتھوں میں ہے، جسے دیکھ کر لوگ ہاتھ ملتے تھے، بولے آج تو پیٹ بھر کے ہمیں مال غنیمت ملنے والا ہے، جسے دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوتا مرحب کیا ہے، انتر کیا ہے، آج تو سب کی حالت خراب ہونے والی ہے. آنے والے نہ انتر کے مقابل کے تھے نہ مرحب. نہیں سمجھے میں کہاں لے کے جا رہا؟ میرے ساتھ رہیے. جو آئے تھے شہزادی کے دروازے پر، نہ وہ انتر کے برابر تھے نہ مرحب کے برابر تھے. وہ بھگوڑے کہ جنہیں کھڑنے کی، ٹہرنے کی، علی کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج علی کی خاموشی کا کتنا بڑا فائدہ اٹھایا کہ علی بول نہیں رہے ہیں اور وہ بولتے جا رہے ہیں. اتنا سوچ لیتے کہ آج وہ شیر خاموش ہے تو حکمت میں ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے. جس نے کوئی جنگ، جس کے ہاتھ سے ناکام نہیں ہوا، آج وہ گھر میں بیٹھا ہے اور اس کے گھر پہ تمہاری یہ لہجہ، یہ چیزیں، آخر بچوں کے خاطر کیوں؟ خالد ڈھکیلا جب گیا تھا، میں ابھی مصاحب میں نہیں، خالی ایک چیز، ڈھکیلا گیا تھا تو تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا. چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایسا تازیہ نہ مارا کہ بی بی کا ہاتھ زخمی ہو گیا. دوستو کافی ہے اتنا. کوئی کمزور آدمی بھی ہم میں اپنی بات آپ کی بات کرتا ہوں، ہم کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں، ایک معمولی سے ہم جیسے لوگ بھی گھر میں جو ہتھیار ہوگا، بولے اس سے کیا بدتر زندگی ہے کہ آج میری شریک حیات زخمی ہو گئی اور میں گھر میں بیٹھا ہوں. ہم جیسے لوگ اٹھیں گے اور مار ڈالیں گے اور مر جائیں گے اور مرنے کو فخر سمجھیں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ علی مرتضیٰ گھر میں بیٹھے. خاموشی کو سمجھیے. کیا تھی خاموشی؟ ابھی میں پیش کروں گا. مولا کے ایک واقعے سے اس کا مسئلہ حل کروں گا. خاموشی. دروازہ جل رہا ہے، علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں. رسن ڈال دی گئی. علی کی ایک، جسے آپ بچپن سے ہم لوگ یہ فضائل سنتے ہیں، جس کی انگلیوں سے خیبر اکھڑ جائے، وہ انگلیاں ان آئے ہوئے کم ظرفوں کے لیے، یہ انگلیاں ذوالفقار بھی تھی، گلے میں رسن کا پھندا. اب جواب سنیے، راز کیا تھا کہ علی مرتضیٰ خاموش رہ گئے اور اس خاموشی کا اتنا بڑا فائدہ اٹھایا کہ قیامت تک لعنت کے مستحق ہو گئے. اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آج شہزادی کا تذکرہ نہ ہوتا ہو. کیا ہے خاموشی؟ بچے تھوڑا سا اسے محفوظ کر لیں. آپ کو کبھی بھی دوستوں کے ساتھ جواب دینے میں یہ چیز کام آئے گی. میں آپ کو کئی زاویے سے سمجھاتا، لیکن ایک واقعے سے سمجھاؤں گا جو آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ چیز میں ہمیشہ پڑھنے کا عادی ہوں جو بہت سامنے اور بالکل سمجھ میں آ جائے. وہ بڑی بڑی گاڑھی باتیں لے کے بچوں کے خاطر آسان تقریر ہونا چاہیے. دیکھیے راز کیا تھا علی مرتضیٰ کے خاموشی کا. مولا کا یہ واقعہ آپ کے پاس موجود ہے، اس سے میں حل کر رہا ہوں. دو بچوں کو لے کر، دو عورتیں ایک بچے کو لے کر مولا کائنات کی خدمت میں آئیں. وہ بھی کہہ رہی میرا، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا. جواب خاموشی کا لیجیے گا اس واقعے سے.
وہ بھی کہہ رہی ہے میرا، یہ بھی کہہ رہی ہے میرا۔ ہم ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے، ڈانٹ دیتے، پھر معاشرے کو بلاتے، اس کے علاقے کے لوگوں کو بلاتے، یہ بتاؤ اس نے پیدا ہزار ہمارے مسائل ہوتے، دن بھی ختم ہو جاتا۔ مولا کے فیصلے کا انداز بھی دیکھیے کیا خوبصورت ہے۔ وہ علی جو جس کے ہاتھ سے کبھی ظلم کے تصور نہیں کر سکتے، کہ قمبر تلوار لاؤ، اس بچے کے 2 حصے کر دو۔ کیوں ماریں گے علی علیہ السلام؟ فیصلے کا ایک طریقہ، فیصلے کا ایک انداز، تلوار لاؤ 2 کر دو۔ کرنے کے لیے وہ جانتے تھے کہ اصحاب امیر المومنین بھی وہ مولا کے ان چیزوں کو جانتے تھے کہ نعرے میں کیا ہے، آواز میں کیا ہے، ذوالفقار کے اٹھانے میں کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی، ان میں سے ایک نے کہا یا علی علیہ السلام، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ دنیا میں جب کورٹ کچہری میں فیصلے جاتے ہیں، دونوں آدمی جب ذرا ضد میں رہتے ہیں، ان میں سے جب ایک آخری سٹیج پہ یہ کہتا سر چھوڑ دیجئے، میں وڈرا، میں پیچھے جا رہا ہوں، میں واپس لے رہا ہوں اپنے مسئلے کو، تو جج یہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ ان کے طرف جیت ہوئی۔ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ جس نے کہا یا علی علیہ السلام یہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، دنیا کے قوانین میں کیا ہے؟ بھائی اس نے کہہ دیا یہ اس کا ہے، دے لے کے چلے جاتی۔ مولا نے تکبیر بلند کیا، یہ بچہ اسے دے دیا جائے۔ ارے دنیا کے حالات کے اعتبار سے فیصلہ بالکل الگ ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں ہے، مولا کہہ رہے ہیں دے دو اس کا ہے، اور مولا کے خاموشی کو یہاں محسوس کیجئے۔ بات کیا ہے کہ کیوں اس نے کہا دے دیجئے؟ اس لیے کہ ماں یہ ہمیشہ اس کی ممتا یہ چاہتی ہے کہ جب بچوں پر قتل کی بات آتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے زندہ رہے چاہے کسی کے پاس، مگر وہ زندہ رہے مرنے نہ پائے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی میرا نہیں کہہ کے، چاہے کہیں رہے مگر زندہ رہے۔ علی علیہ السلام کی خاموشی کا راز یہ تھا کہ اب اگر بولوں گا تو دین تباہ ہو جائے گا، کہیں بھی رہے مگر معلوم ہے علی کو کہ جب وقت بچہ بلبلاتا ہے جس کی بھی گود میں ہے وہ تھک کر ماں تک لا کے دے ہی دیتا ہے۔ علی علیہ السلام خاموش اس لیے تھے، جانتے تھے کہ آج علی بولے گا تو دین میں بڑا فساد ہوگا۔ ماحول لوگوں نے ایسا بنا لیا تھا، نعوذ باللہ علی چور، نعوذ باللہ علی نماز پڑھتے۔ ایسے ماحول میں علی علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں پورا انہوں نے پلان کر لیا ہے، اب دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں، دین کو اپنے پاس لیے ہوئے خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ علی نے خلافت کو بھی چھوڑا، خاموش ہو گئے، دروازہ جلے خاموش ہو گئے، مصیبتیں آ گئی خاموش ہو گئی۔ بالکل ایسے جیسے وہ ماں اس نے کہا جانے دو میرا نہیں ہے، جانتی تھی کہ یہ بچہ جب بھی جہاں بھی ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے ممتا کی طرف پلٹے گا۔ اور ہوا جس جگہ سے علی کی خلافت کو لیا تھا، چوتھے جگہ لوٹتے لوٹتے چوتھی خلافت میں وہ دین، وہ خلافت، وہ علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ علی علیہ السلام کی خاموشی کی علت دین کا تحفظ تھا، دین کے خاطر علی علیہ السلام نے، یہ خاموشی نہیں تھی، یہ بہت بڑا جہاد تھا حضرات۔ میں کیا بتاؤں، کربلا کے جہاد سے کم نہیں ہے علی علیہ السلام کی خاموشی، خدا کی قسم۔ اس کے کئی پہلو تھے، میری مجبوری وہ گھڑی کی طرف بھی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ حضرات توجہ، کربلا کی مصیبتوں سے علی علیہ السلام کی خاموشی کو کم نہ سمجھیے۔ جس طریقے سے وہ بی بی ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہا پورے دین پر اپنا بھرا گھر لٹا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، بچوں کی قربانی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علی نے دین کو چھوڑ دیا،
کہ یہ دین کہیں نہیں جائے گا، جانتے تھے علی پلٹ، لیکن اس وقت دین کے تحفظ کے لیے علی علیہ السلام بالکل ایسے خاموش تھے جیسے وہ ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ خراب نہ ہو، قتل نہ ہو۔ علی جانتے تھے کہ دین میں تباہی نہ آئے، میرا در جلا دیا جائے، میرا گھر جلا دیا جائے۔ روکتا ہوں، دوسری چیز کا جواب دے کے میں مجلس کو مصائب کی طرف لے آتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ بھی مطالعہ کریں، اہل علم جانتے ہیں، میں وہ افراد جو یہاں میں جانتا ہوں کہ شاید اس خطبے کے لیے ہم نے وقت نہیں دیا، ہم میں کئی لوگ ہوں گے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا آپ سے، آپ کا مثلا فرض کیجئے کہ موبائل آپ کا میں اٹھا لوں، آپ نہ تھے، سوچوں کس کا موبائل ہے بھائی، میں نے یہ فرض کیجئے میں نے اٹھا لیا اور میں نے سوچا موزن صاحب سے کہوں اعلان، ابھی مطلب میرے پاس ہے، فرض کیجئے مطلب ابھی میں کوئی نہیں تھا، میں نے اس موبائل کو اٹھایا، سوچا مولانا کو دوں، موزن کو دوں، اعلان کروں یا اس میں چیک کروں، ابھی سوچ ہی رہا تھا آپ آئیں گے تو کیسے موبائل کو لیں گے۔ یہ کیوں پیش کر رہا ہوں، بی بی کو جب فدق لینا تھا تو اتنا لمبا خطبہ، جاتے سیدھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ میرا جو حق ہے وہ دے دو، اتنی سی بات تھی، فدق ودق کو جا کے مانگا ہی نہیں ہے پہلے، اتنا لمبا خطبہ ہے جسے آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو کم از کم آدھا گھنٹہ آپ کا صرف ہوگا، لیکن بی بی نے کس انداز سے پڑھا ہوگا خدا بہتر جانے۔ کیا ایک چیز آپ کو حق لینا ہے، سیدھا گئے بھائی وہ میرا جو حق بابا کا ہے وہ مجھے دے دیجئے، نا 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 نا، جانے کے بعد توحید، نبوت، امامت، فلسفہ، کیا ابھی میں عرض کروں گا کیا کیا اس میں، لیکن ابھی میں نے مثال دیا کہ اگر کوئی چیز لینا ہو تو آپ آ کے کیا کہیں گے، مولانا وہ میرا موبائل ہے، اتنی سی بات۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کہیں مولانا صاحب آپ کیسے ہیں اور آپ کیا نام، ایک گھنٹہ آپ بولتے رہیں گے تو آپ کا وقت یہ میں سمجھوں گا کہ بھائی اس ایک چیز کو لینے کے لیے اتنے دیر سے آپ باتیں بگاڑ رہے تھے، یہ ہم میں ہوتا ہے ایسا، لیکن بی بی نے اتنی لمبی جو باتیں کی ہیں اس کی حکمت، اسی پر میں مصائب ختم کروں گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ بی بی نے جاتے ہی بات کہاں سے شروع کی، توحید سے شروع کی، خدا شناسی سے شروع کی، خدا کی وحدانیت سے آغاز کیا۔ توجہ، یہ خالی پوائنٹس نوٹ کر لیں، چاہیے کہ میں کوئی کامل بات آپ کے ساتھ، خالی اشارتاً توحید، خدا شناسی، وحدانیت، بی بی پہلے میں، دوسرے میں رسالت، ان کی مبعوث ہونے کا مقصد، اللہ کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد، بابا کی فضیلت، بابا کے کارنامے، پھر نظام امامت، اس کے فائدے، اپنے شوہر کی گفتگو کہ جنہوں نے میرے بابا کا قدم بقدم شانہ بشانہ ملا کر آپ نے ہر جنگ کو فتح کیا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں، تھوڑی زحمت ہوگی۔ تیسرے مرحلے کے بعد چوتھے میں قرآن کی عظمتیں، جسے آج ہم لوگ بوسہ دیتے ہیں اور ایصال ثواب میں اٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ روتے ہیں کہ نو کہ نیزہ پر بھی میرے مولا نے فراموش نہیں کیا، اس قرآن کا تذکرہ بی بی نے کیا ہے۔ چیزا کی کچھ باتیں مجھے بولنی تھی، اتنا اشارتاً کہوں گا، حضرات پلیز قرآن کی تلاوت کو جاری و ساری رکھیے۔ جس امام نے مصائب نہیں پڑھے کربلا کے، قرآن کے آیتیں پڑھتے ہوئے گئے اور عظمت قرآن اور نظام پروردگار کو کائنات کے حوالے خیر قرآن کے فضائل پڑھے، اس کے بعد حلال و حرام کے مسائل سنائے، اور پھر کہا کہ میں فاطمہ ہوں وغیرہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے فدق کی گفتگو کو رکھا، اس کے بعد پھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب آپ نے کیا، وغیرہ وغیرہ، اتنی سارے باتیں ہو گئیں۔ لیکن آپ نے جو چیز مانگنا تھا وہ 5ویں مرحلے پہ ہے، نبوت، امامت، یہ وہ۔ میں بہت دیر تک پڑھنے کے بعد سوچا کہ کیا راز ہوگا، اور اس میں کل میں اپنے وطن میں پڑھتے ہوئے اس میں چند باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ، شراب نوشی کی ممانعت پر آپ کا جملہ، شراب نوشی سے، پینے سے ممانعت اس لیے اللہ نے رکھی کہ جس کی علت یہ ہے کہ ہمارا نفس گناہوں سے آلود نہ ہو، کثافتوں سے آلود نہ ہو۔ چوری سے اس لیے بچایا کہ ہمارا نفس جو ہے پاک و پاکیزہ رہے۔ چوری، تہمت، شراب، ادھر توحید، نبوت، امامت، یہ سب ہاں بعد میں میرے سمجھ میں آئی یہ باتیں، بس مثال کے طور پہ
ہمارے مدرسوں میں پہلے، اب تو تقریباً ایسا نہیں ہے، جو اساتذہ وطن کے علاقوں کے پڑھاتے تھے وہ عربی کی کتاب کو الف ب ت سے پڑھاتے تھے. جب پھر کوئی لکھنؤ سے آتا تھا وہ کہتا تھا الف ب ت نہیں ہے، الف با تا ہے. اتنے دن کی محنت گئی پورے میں. آیا سمجھ میں؟ یہ ایک طرف رکھیے. دوسرے مرحلے پر ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، بی بی کے خطبے کی علت اتنی لمبی، اسی پہ مسائل. ایک ڈاکٹر ایک صاحب کے پاس اپنی کوئی چیز لینے کے لیے گئے، دیکھا وہ بستر پہ پڑے. خیریت بھائی؟ انہوں نے اپنی چیز دے دی، انہوں نے لے لی، لیکن بیٹھے ہوئے جاتے نہیں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ مانگا، بولے کیا ہوا؟ دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ کی بخار تو 110، مطلب بہت بڑی زیادہ ہے، آپ کو بہت بخار میں آپ ہیں. ایک کام کیجیے، لائیے کاغذ لے آنا. توجہ، بس بات گفتگو ختم ہو رہی ہے. انہوں نے لکھا دوائی، چلے جائیے. دوائی لکھ دیا آپ نے، دوائی لکھ دی، جائیے. ایک تو مانگا نہیں تھا، مگر ڈاکٹر کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جب دیکھتا ہے تو اپنے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہ رحم کھا کے مریض کی طرف دوا کو تجویز کرتا ہے. دوا لکھ دی، چلی جلنے. ڈاکٹر کی طبیعت میں دوسری چیز ہے، وہ پرہیز کی طرف بھی کہتا ہے. اب یہ ڈاکٹر نے دیکھا بیماری کے گئے تھے لینے کے لیے، لے کے نہیں آئے. انہوں نے جب نفس پکڑا، بولے آپ تو بیمار ہیں. خالی بیمار ہیں کہا نہیں، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا. خالی نسخہ نہیں لکھا، اس کا پرہیز بتایا. ایک بوتل وہاں تھی، اوہو اس کے بھی آپ عادی ہیں، یہ چھوڑ دیجئے. جیب کو دیکھا، بولے یہ بھی چھوڑ دیجئے، وہ بھی چھوڑ دیجئے. جو بہت اہم باتیں تھی انہوں نے اس کا پرہیز بتایا، نکل گیا. کچھ سمجھ میں آیا میں کہاں لے آیا؟ اس مثال سے بھی اچھی کیا بات میں آپ کے سامنے رکھتا. بی بی جب دربار میں گئی تو صحت مند نظر نہیں آئے. مجھے نہیں معلوم ہے آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صحت مند نظر نہیں آئے. مریضوں کو جب دیکھا تو سمجھ گئی کہ مرض بیماری کس چیز کی ہے، بیماری کیا ہے. تو لہذا آپ نے تجویز کیا، توحید سمجھائی، نبوت بتایا، امامت بتائی. اس کے بعد اتنا بتا کے چھوڑی نہیں. جانتی تھی نماز و روزے سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوگا، طہارتوں کے ساتھ نجاستوں سے بچے بغیر طہارتیں فائدہ مند نہیں ہوتی. آپ نے کہا شراب سے ممانعت، آپ نے چوری سے ممانعت. جہاں جا کے جس بیمار سے آپ نے خطاب کیا وہاں جو کمی دیکھی اس پر پہلے بولنے لگی. ڈاکٹر کا فریضہ ہوتا ہے بیمار کے ناراضگی کا خیال نہیں رکھتا. کہتا ہے کہ جب بیمار میرے پاس ہے، ڈاکٹر ہونے کا حق یہ ہے کہ بیماری سے آگاہ کروں، دوا بھی دوں، پرہیز بھی بتاؤں. یہ طبیبہ ہیں، یہ حکیمہ ہیں. آپ نے دیکھا مریضوں سے بھرا ہوا دربار. آپ نے کہا توحید نہیں ہے، تمہارے پاس نبوت نہیں ہے، تمہارے پاس امامت نہیں ہے، نظام امامت کو نہیں جانتے ہو، تم حلال و حرام نہیں جانتے ہو. فدیہ کے لینے بعد کی بات کیجئے، دین دینے پہلے گئی تھی. صلوات بھیج دیجئے محمد والے. فدیہ کے لینے کے لیے نہیں، اس کو بعد رکھیے. سیدھے گئی تو دین دینے کے لیے گئی، اور آپ نے سارا دین دیا. اور پھر خاص ان باتوں کی طرف اشارہ کیا. ہمارے یہاں بھی برا سوری سی ایم سی تو ہے، جب بھی ڈاکٹر پہلے بولے گا سگریٹ پیتے وہ لگتا ہے ہاں صاحب پہلے اسے چھوڑو. وہ چیز بولا جاتا ہے جو اس کے بیماری میں ڈھونڈ کے نکالتا ہے. ریزن یہ ہے. آپ نے لفظ تہمت کو استعمال کیا، الزام تراشی، اور پھر اس کے بعد شراب کو استعمال کیا، اس کے بعد چوری کو. بی بی کہہ گئی اس دربار میں، چورو، تہمت لگانے والوں، شراب نوشی کرنے والوں، جب تک تم اس سے پرہیز نہیں کرو گے دین تم پر اثر کرنے والا نہیں ہے. عزاداران سید الشہداء، بڑی معذرت، وقت کا تقاضا. خدا سلامت رکھے. دینداری کا لیول کی تلاش نہ ہو ہمیں کہ ہمیں دنیا شیعہ مان جائے، عزادار مانے. کسی بھی دکان پر جب بورڈ ہوتا ہے اس دکان میں میٹیریل نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے. میں مصائب پہ آ گیا. کیا مطلب؟ میڈیکل لکھا ہوا ہے، دوا کی امید سے وہ بلب جلتا دیکھ کر آئے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دوا ہی نہیں ہے. تو آپ بولتے بے بورڈ کیوں لکھیے آپ یہاں؟
ملک کا بورڈ ہو، ملک نہ ملے غصہ، میڈیکل لکھا ہو دوا نہ ملے تو غصہ، حسینیت کے بورڈ کے بعد اگر حسینیت کا میٹیریل نہ ہو تو ایک دھوکہ ہے، یہ بیکار کا لیبل ہے۔ اس فرش اعضاء سے یہی چیز ہمیں مانگنا ہے، اے بی بی تیرے کرم کے بغیر ہمارے پاس یہ سب خوبیاں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ دیکھیے میں مصاحب کی طرف ہوں، عزاداروں ہمارے پاس دنیا میں جو چیز مشاہدات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے گھر ہوتے ہیں لہجہ بھی ہمارا ویسا ہوتا ہے۔ ایک رکشے والے کے گھر پہ جا کے جب بولیں گے تو لہجہ ذرا الگ ہوگا، ذرا اپنے عزیزوں کے پاس ہوں گے تو لہجہ تھوڑا سا الگ ہوگا، لیکن جب کبھی کسی ڈاکٹر وکیل کے گھر پہ جا کے بولیں گے تو لہجہ ذرا ہمارا کچھ اور ہوگا۔ اے کاش اس میں کوئی خطیب عالم دین کا گھر ہو تو یہ چیز ہمارے مشاہدات میں ہے۔ ہم نے دیکھا چپکے آہستہ مولوی صاحب کا مکان ہے۔ عزاداروں رسالت مآب کے دروازے پر آئی ہوئی امت، کس طریقے کی بد کلامی، کیا لہجہ، کیسا ظلم، دروازے کو ڈھکیلنا، اس سے بڑھ کے اب مصائب کیا پڑھے جائیں۔ وہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کیسا وار کیا جس سے بی بی کا ہاتھ زخمی ہوا، تو عزیز وہ طریقہ وہ انداز جو بی بی نے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو روکا، ہاتھ زخمی ہوا تو بی بی شولڈر سے پلٹ گئی۔ اب آپ اس کو محسوس کیجئے، یعنی کراس ہو گئی ہماری اردو کی ساری زبان میں، یعنی جو سامنے کا پکڑنے کا دبانے کا انداز تھا، ہاتھ کے زخمی ہونے پر آپ کنارے ہو گئی، اسی لیے شولڈر سے دبائے ہوئے تھیں۔ لیکن عزاداروں جب دروازہ جلنے لگا اور جلتے ہوئے دروازے کو جب ظالموں نے ڈھکیلا ہے تو وہ دروازہ بی بی کے جسم اطہر پہ گرا اور بی بی زمین پہ گری۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس دروازے نے محسن کو شہید کر ڈالا، محسن شہید ہو گئے۔ اس مصیبت کے بعد عورت اٹھ نہیں پا سکتی، لیکن یا حسین ابن علی، بی بی نے جب دیکھا آنے والے جا نہیں رہے ہیں، اس نیام کے پچھلے حصے سے بی بی کی طرف وار کرتے ہوئے بی بی کو زخمی کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور جانے کے بعد گھر کے دستاویزات کو پارا کیا اور علی علیہ السلام کے گلے پہ رسن ڈالی گئی۔ وہ عزاداروں بی بی کے مصائب ہو رہے ہیں، پرسا امام وقت لے رہے ہیں، یہاں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ دروازہ جلتا ہوا گرا، اذیتوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے، مولا کائنات کے گلے میں رسن ڈالی۔ وہ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی اپنا غم بھول گئی، اپنے مصائب بھول گئی، اپنا زخمی بدن چھوڑتے ہوئے بی بی آہستہ گھسکتے ہوئے بی بی نے دامن کو پکڑ لیا علی کے، قلو ابو الحسن، چھوڑ دو علی علیہ السلام کو۔ میں کہوں گا بی بی یہ کربلائے اول ہے، لیکن کربلائے دوم کے بعد یہ ایک گلا نہیں بلکہ یہ ایک رسن میں کئی گلے بنے ہوں گے۔ وہ عزاداران سید الشہداء، تاریخ نے لکھا کہ بہت بڑے مصائب لکھے ہوئے ہیں، وہ وقت بھی آیا سمیٹتے ہوئے میں آپ کو وہاں لے جاؤں کہ عزاداروں بی بی کچھ دن دیکھیے تاریخ لکھتی ہے کہ بی بی نے دونوں بچوں کو نہلایا، اللہ جانے وہ کس انداز سے۔ عزاداروں ہمارے لیگ یا ہینڈ میں کوئی بھی ایک فریکچر ہو تو آدمی سے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے اس بی بی نے ان مصائب کے باوجود بھی بچوں کی خدمت کی۔ اس کے بعد جس عالم میں بی بی نے بھیجا ہے، کائنات میں مائیں بلاتی ہیں بھیجتی نہیں ہے، یعنی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں حضرات جب آخری وقت ڈاکٹر کی وجہ سے یا ماحول میں یہ معلوم ہو جاتا ہے، لوگ بچوں کو دور سے نزدیک بلاتے ہیں کہ وقت آخر ہے، ماں کے پاس رہو، ماں کی دیدار کر لو۔ لیکن بی بی نے جس وقت بچوں کو بھیجا وہ وقت آخر تھا۔ راز کیا ہے بہت دیر تک رہو گے؟ بی بی نے اسما سے کہا، اسما میرے بچے بابا کے مزار پر ہیں، جب بچے آئیں، یہ دیکھو میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے، سمجھنا زہرا دنیا میں زندہ ہے، اور جیسے ہی میری آواز بند ہو جائے
تو یاد رکھنا سبق جانا زہرا دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا میرے بچے جب آئے تو میری موت کی خبر، میں بہت دیر تک اس بات کو سمجھتا رہا، دنیا کی مائیں وقت آخر بچوں کو بلاتی ہے، ہائے کائنات کی ماں جس نے بچوں کو بھیج دیا، میں بہت دیر تک اس پہ غور کرتا رہا، اور بالکل یہی بات علی مرتضیٰ کی ہے، اور میں باپ اور ماں کی بات حسنین علیہ السلام کی طرف میں کچھ کہنے کے لیے، اس علت کو بیان کرنے کے لیے ملا رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام بھی جب نکلے 19ویں شب کو صبح میں، تو جب امام حسن پیچھے چلنے لگے، نہیں بیٹا ابھی تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو وقت کافی ٹائم ہے، آپ نے واپس کر دیا، مجھے آپ ایمان سے بتائیے۔ علی علیہ السلام کو پتا ہے نا کہ کہاں جا رہا ہوں، اور یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے، ایک بیٹے کو ساتھ میں رہنے دیتے۔ میں بہت زیادہ سوچتا رہا، وہ باپ وہ ماں ہے جس نے وقت آخر بچوں کو نبی کے روزے پہ بھیج دیا، یہ باپ ہے جس نے ضربت کے ان آخری مرحلوں میں حسن کو روک دیا۔ بعد میں سمجھ میں آیا جب یہ توفیق ہوئی غور کرنے کی، ماں چاہتی تھی کہ میرے موت کے وقت اگر بچے رہیں گے اس دوپہر کا اس وقت کا کھانا نہیں کھائیں گے، لہذا اسماء سے کہا بچوں کو موت کی خبر نہ دینا، پہلے کھلا دینا، جو زہرا اپنے وقت آخر بچوں کے ایک وقت کی بھوک برداشت نہ کرے، وہ کہے پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا اور بعد میں میری موت کی خبر دینا۔ ہائے وہ زہرا زادی کے پورا کنبہ کربلا کی تپتی صحرا میں الا تش کہا کہتا رہا، اور وہ علی مرتضیٰ کی بات کہ بیٹا حسن نہیں جانتے تھے کہ بیٹا اگر میرے لگنے والے ضرب کو نہ دیکھے، یا علی آپ نے روک دیا کہ میرا ضرب حسن نہ دیکھے۔ ہائے رے حسین کربلا کہ جس نے صبح سورج سے لے کر عصر عاشور تک تیروں تلواروں کو اپنے نگاہوں کے سامنے جزاکم اللہ خیر۔ بس آخری زحمت ایک دو باتیں، اور آزادارہ نے مظلوم کربلا خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے، اور یہ ہماری نسلوں میں یہ سعادت مجالسوں کے نیکیوں کے عطا کرے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ وقت بھی آیا کہ بی بی اس دنیا میں نہ رہیں۔ دو باتیں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرات وہ وقت بھی آیا، علی مرتضیٰ نے اپنے شریک حیات کا غسل و کفن کیا، لیکن جو تکبیر غسل دیتے وقت علی مرتضیٰ کی ہے، تاریخ میں علی علیہ السلام کی تکبیر غسل کے حوالے سے سارے خطبہ پڑھتے ہیں، ایسی تکبیر کسی جنگ میں بھی علی علیہ السلام نے نہیں لگائی، اور اتنا تیزی کے ساتھ آپ نے بلند آواز سے تکبیر بلند کی، اور جب پوچھا آپ کے چاہنے والے نے تو کہا میں نے کیا قیامت کا منظر دیکھا، کتنی مظلومہ تھی زہرا کہ جس نے مجھے نہ بتایا کہ اس کے پسلیوں کا حال کیا ہے، اتنی خاموش تھی۔ میں خطبہ نمبر 200، کبھی کتابوں کے پیج بدلنے کی وجہ سے ممکن ہے 201 ہو، جائیے گا پڑھیے گا، اس میں رسالت مآب کے پاس آ کے روزے پہ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، خطبے کے جملے سلام سے شروع ہوتے ہیں، اور سلام کرتے کرتے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا آپ کی خدمت میں سلام ہے۔ سارے جملوں کے بعد کا جو اہم جملہ وہ میں آپ کو سناؤں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ رہینہ جو آپ کا میرے پاس تھی اسے میں، رہینہ رہن سے ہے، وہ چیزیں جو ہم رہن میں رکھتے ہیں ہم جیسا دیتے ہیں ویسے ہی لے لیتے ہیں، لیکن آپ خطبے میں کہتے ہیں جیسے امانت میرے پاس تھی میں وہ امانت ویسے نہیں لوٹا پا رہا ہوں۔ یا حسین ابن علی، بڑے عجیب و غریب جملے مولا کائنات کے خطبہ نمبر 200 میں، یا رسول اللہ وہ امانت یعنی رہینہ رہن سے ہے، جس چیز کو آپ نے میرے پاس رہن کے طور پہ رکھا آج وہ امانت میں سے لوٹا نہیں پا رہا ہوں۔ وہ آزادارہ نے مظلوم کربلا شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے 7 قبریں بنائی، وہ کیا عظیم مظلومہ بی بی ہے، آج تک قبر کا نشان کسی کو نہیں پتا، کسی امام نے نشاندہی نہیں کی، لیکن تاریخ بتاتی ہے دفنانے کے بعد صبح سویرے اصحاب نے آ کے کہا یا علی فلاں اور فلاں نے یہ تکبیر بلند کی ہے، ہم جائیں گے بی بی کی قبر کو چاک کریں گے، قبر کھودیں گے، نکالیں گے، نماز پڑھیں گے۔ علی علیہ السلام نے تلوار نکال لی، کس میں جرت ہے
کہ جو اس طرف آگے بڑھے، ایک تو پتہ نہیں کہ قبروں میں کون سی ہے، اس لیے امام نے 7 بنائی، آنے والے تلاش کرتے رہ جائیں گے وہ میں جب تک جا کے بچا لوں گا۔ اگر آپ یہاں تک پہنچے ذرا کربلا چلیے، میں کہوں گا مولا علی آپ نے 7 قبریں بنائی تاکہ دشمن کھو جائے اور تلاش کرنے میں وقت لگ جائے، اور پھر آپ نے بچا لیا۔ اور امام حسین نے بھی کسی کو دفن نہیں کیا، ایک چھوٹی سی لحد بنائی اور اصغر کو دفن کیا۔ اور عزاداروں ایسا نہیں ہے کہ جب قبر کو تلاش کیا جا رہا تھا اصغر کو نیزے کے ذریعے سے، تو علی وہاں بھی موجود تھے، علی ابن الحسین، لیکن بس فرق یہ تھا کہ وہ امتحان کی منزل سے گزر رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھے۔ عزاداروں آخری جملہ، اور جسے میں پیش کر رہا ہوں، آخری مصائب کی کڑی، رات میں سوتے ہوئے اس پر ضرور سوچ لیجئے گا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں قبرستان میں ہوں، اس لیے مجھے کہتے ہوئے کوئی وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تاکہ آپ محسوس کریں یہاں جو قبریں ہیں، آپ تورپاڑی جائیں، اولکنڈا جائیں، یہاں جو میرے دل عزیز بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، قبیلائی قبریں ہیں، قبیلائی قبریں۔ ہو گئی مجلس تمام، قبیلائی قبریں ہیں۔ یہ قبیلائی قبریں کیا ہوتی ہیں؟ بابا، ماں، اس کے بعد پھر وصیت کرتے میں مر گیا تو ماں کی پائنتی، جائیے محسوس کیجئے میں کہاں لے جا رہا ہوں۔ دادا کی قبر، دادی کی قبر، پھر ماں کی قبر، پھر باپ کی قبر، یہی ہے نا دنیا میں، یہی ہے۔ کہیں بھی مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی نے وصیت کیا تھا بابا کے بغل، پھر وہاں سے منگا کے دفن کر لیتے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے قبرستان ہیں 99% قبیلائی ہیں، خاندان ہیں، باپ، ماں وغیرہ۔ اب آئیے ذرا سا، کائنات جن کی ملکیت تھی، جس بی بی فاطمہ زہرا کی ملکیت تھی، ہائے مظلومہ بی بی، دنیا میں ہر آدمی کی قبر کا نشان ہے، ہائے مظلومہ بی بی کہ جس کی قبر کا نشان نہیں ہے، جس کی کائنات ملکیت رہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے والد کہاں؟ تو آپ کہیں گے فلاں قبر میں، قبرستان میں۔ ماں کہاں؟ ان کے بغل میں۔ دادا کہاں؟ کہ والد کے بازو میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہاں جواب اندر دیجئے اور رات میں سوتے سوتے مجھے جواب دیتے ہوئے یاد کیجئے آج کی تقریر کو۔ آئیے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کائنات آپ کے صدقے میں خلق کی گئی ہے، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ کہ مدینے میں ہوں۔ بیٹی کہاں ہے؟ کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ علی جس کے بغیر کوئی جنگ کامیاب نہیں ہے وہ کہاں ہے؟ آواز بلند ہوئی، وہ نجف میں ہے۔ حسن کہاں ہے؟ وہ بقی میں ہے۔ حسین کہاں ہے؟ وہ کربلا میں ہے۔ زینب کہاں ہے؟ وہ شام میں موجود ہے۔ سینے پہ سونے والی کہاں ہے؟ وہ دمشق میں ہے۔ وہ عزیزو اس سے بڑھ کے مصائب کیا سناؤ؟ ہماری قبیلوں کی قبریں آزو بازو میں، ہائے فاطمہ زہرا جس کا شوہر نجف میں، جس کا ایک بیٹا کربلا میں، جس کا ایک بیٹا بقی میں، جس کی بیٹی شام میں۔ ارے جیسا یہ گھر اجڑا ہے کائنات میں کسی کا گھر نہیں اجڑا۔ وہ آزاداران مظلوم کربلا، مجلس کا آخری جملہ، آزاداران مظلوم کربلا، علی علیہ السلام نے شریک حیات کی قبر بنائی اور بے حرمتی ہونے سے بچا لیا، مگر ہائے علی اصغر نیزے سے تلاش کیا گیا اور سر کو تن سے جدا کیا گیا، اور جیسے ہی نیزے پہ بلند ہوئے یقیناً نگاہ امام نے دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی، اے بیٹا اصغر تمہیں قبر میں بھی چین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بارالہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص ہمیں قوم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بیداری ہمیں آنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تلاوت ہم پر جو لازم ہے اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چہرے اور نام سے نہیں، کردار کے اعتبار سے ہمیں ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا جہاں میں جو مشکلات ہے، غزہ، لبنان اور سیریا، جہاں پر بھی مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ بالخصوص ہمارے مومنین جہاں جہاں بسے ہیں ان سب پہ تیری رحمت نازل فرما، بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے مرحومین ہم سے پہلے جا چکے ان کے قبروں پہ تیری رحمت نازل فرما، ہمیں بھی کچھ کر کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے سے پہلے ایک بار صحیح تیرے گھر کعبے کی، مدینے کی، بقی کی، کربلا کی
تمام معصومین کی روزوں کی زیارت نصیب فرما، جب مر رہے ہوں کسی کے حقوق ہم پہ نہ ہوں، ایسی موت ہمیں نصیب فرما بحق زہرا و ابیہا و بالہا بنوہا۔ 2 مواقعوں کی آواز پر لبیک کہہ کر حاضری دینے کی توفیق عطا فرما، ایک جب اذان ہو مسجد جانے کی، جب مرثے کی آواز ہو مجلس جانے کی، اس لیے کہ یہ 2 آوازوں پہ جو ثابت قدم ہو گیا اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ خدایا بحق زہرا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب انصار میں شکر ماتم